آج کی کہانی ایک ایسے امیر آدمی کی ہے جس کی موت نے ٹیکساس کے چھوٹے سے شہر میں ہلچل مچا دی۔ اس کی بیوی اور ایک دوست کے درمیان عجیب و غریب تعلق کی داستان جو دھوکہ، قتل اور عدالت تک جا پہنچی۔ یہ آدمی بہت امیر تھا، رہتا تو ایک چھوٹے سے شہر میں تھا، مگر اس کا شمار اس علاقے کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد ایک چھوٹے شہر کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیوی مارجری بہت نکچڑی اور خوش طبیعت خاتون ہے جس کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کا خاوند فوت ہوتا ہے تو اس کی ملاقات وہاں پر برنی نام کے جنازے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ہوتی ہے۔ برنی ایک نہایت ہمدرد اور سمجھدار انسان ہے جس کی وجہ سے پورے علاقے میں اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ مارجری کا شہر میں کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ تعلق بنانا پسند کرتی تھی، اس لیے لوگ خود بھی اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ جب مارجری کے خاوند کی موت ہو جاتی ہے تو برنی کو اس پر بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اب مارجری اکیلی رہ گئی ہے اور وہ اس کے لیے اچھا محسوس نہیں کرتا۔ وہ اسی لیے اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تاکہ مارجری علیحدگی یا تنہائی محسوس نہ کرے۔ وہ اس چیزوں میں مدعو کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی انوالومنٹ رہے اور وہ فریش رہے۔ اچانک وہ ایک ساتھ بہت وقت گزارنے لگتے ہیں اور جلد ہی وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں ڈنر کے لیے باہر جاتے ہیں اور مقامی تھیٹرز میں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مارجری کا خاوند بہت امیر آدمی تھا اور اس کے انتقال کے بعد مارجری اپنے شوہر کی دولت کو خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی دولت بھی بے پناہ تھی جس نے مارجری کی دنیا بدل کے رکھتی تھی۔ وہ برنی کے لیے مختلف سامان کی خریداری بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے کہہ دیتی ہے کہ وہ اپنی موجودہ نوکری چھوڑ دے جس پر اس کو ماہانہ صرف $2000 مل رہے تھے، اور مارجری اس کو کہتی ہے کہ یہ نوکری چھوڑ کر وہ اس کا بزنس مینیجر بن جائے۔ مارجری اور برنی اب 3 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں اور ان کا یہ تعلق بہت اچھا جا رہا تھا۔ وہ خوش بھی تھے، گھومتے پھرتے بھی تھے۔ برنی کو مارجری کی طرف سے بزنس مینیجر کی جو آفر کی گئی تھی وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اس پر مارجری بھی بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ وقت برنی کے ساتھ گزار سکے گی۔ اب مارجری نے برنی پر خرچ کرنا شروع کر دیا اور اسے ایک شاہانہ زندگی کی طرف دھکیل دیا۔ برنی کو ایک بہت بڑی تنخواہ کے ساتھ مارجری نے اپنے ساتھ رکھا اور خزانے کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ وہ برنی کے لیے قیمتی کپڑے، چمچماتی کاریں، رولیکس گھڑیاں اور یہاں تک کہ کئی چھوٹے ہوائی جہاز خرید لیتی ہے۔ ان کا رشتہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی فلمی کہانی ہو۔ مارجری اور برنی نے دنیا کے مختلف کونوں کی سیر کی، یعنی بہت سارے ممالک میں وہ گئے جن میں ہانگ کانگ کی روشنیاں، بینکاک کی راتیں، روس کی سردی، جرمن کی تاریخ، انگلینڈ کا شاہی پن، اسکاٹ لینڈ کی پہاڑیاں، ویلز کی وادیاں اور مصر کے پر اسرار اہرام۔ ہر ملک میں وہ ایک نئی یاد بناتے گئے اور ایک نئی کہانی لکھتے گئے۔ مارجری نے برنی کے لیے اپنی وصیت بھی تبدیل کر دی اور برنی کو اپنی تمام جائیداد اور دولت کا واحد بینیفیشری بنا دیا۔ یہ سب کچھ ایک خطرناک محبت کی داستان تھی جو ایک غیر متوقع موڑ لینے والی تھی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی محبت نے کیسے موڑ لیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صرف $2000 ماہانہ پر نوکری کرنے والے برنی کے اب وارے نیارے ہو گئے تھے۔ دنیا کی کوئی آسائش نہیں تھی جو اب اس کے پاس نہ ہو، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف مارجری کی وجہ سے تھا۔ اس کی طرف سے فراہم کی جانے والی بے پناہ دولت کی وجہ سے تھا، مگر برنی اپنی حدوں سے باہر نکلنے کی کوشش میں چپکے سے مارجری کی چیک بک تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ حد پار کر رہا تھا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ برنی اپنے علاقے میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا، ان کے مسائل حل کرتا اور ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں رہتا۔ لیکن اب مارجری کی چیک بک ملنے کے بعد اس نے اپنی حدود کا نیا رخ متعین کیا، اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مارجری کی دولت کو مقامی لوگوں کے مسائل کے خاتمہ کے لیے استعمال کرے گا، اور اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ برنی نے اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے قصبے میں مقامی لوگوں کو تحفے دینا شروع کر دیے۔ وہ ان لوگوں کے لیے کم از کم 10 کاریں خریدتا ہے جو اس کی اطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس نے ایک مقامی جوڑے کے لیے مکان بھی خریدا، اور یہاں تک کہ اس نے کچھ طلباء کو اسکالرشپس بھی دیں۔ یعنی اس کی رحم دلی اور دریا دلی لوگوں کے مسائل حل کر رہی تھی۔
یہ سب کچھ مارجری کی دولت سے ہو رہا تھا اور مارجری کو اس سے ذرا بھی علم نہیں تھا۔ برنی کی سخاوت نے اسے قصبے کا ہیرو بنا دیا، لیکن اس کے پیچھے چھپے راز اور جھوٹ کا پردہ کب تک برقرار رہ سکتا تھا؟ کیا ہوگا جب مارجری کو اس دھوکہ دہی کا علم ہوگا؟ کیا برنی آسمان سے زمین پہ آ گرے گا؟ بتاتے ہیں آپ کو۔ مارجری کو اس حوالے سے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ برنی اس کی دولت کو کس طریقے سے خرچ کر رہا ہے، جبکہ اس کا پیار برنی کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اس کی خوبصورت سی تصویر لگاتی ہے جس کو وہ اکثر دیکھتی رہتی ہے، اور اس کو اس تصویر پر پیار بھی بڑا آتا ہے کیونکہ وہ اس سے جینون پیار کرتی تھی۔ لیکن برنی کے حالات اور تھے۔ مارجری کا برنی پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ برنی ہی وہ شخص ہے جو کبھی بھی اس کے خلاف کچھ غلط نہیں کرے گا، نہ ہی کبھی اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی کا بہترین ساتھی ہے اور اب تک اس نے اس کو تمام خوشیاں دی تھیں۔ لیکن اب حالات تھوڑا سا تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مارجری ہر حوالے سے برنی کو اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بات بات پر اس کو ٹوکتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے لگتی ہے، مختلف طرح کے سوال و جواب کرنے لگتی ہے۔ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ وقت پر گھر آئے اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اس صورتحال کی وجہ سے برنی پریشان ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ کئی سالوں سے مارجری کے ساتھ تعلق میں تھا اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ مارجری اتنی پوزیسو ہو، اس سے اتنے سوال جواب کرے۔ مارجری کا یہ رویہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ برنی اپنی حد تک تو برداشت کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ معاملات اس کی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں تو وہ ایک دن مارجری کے مینشن میں گیا، جیسا کہ وہ روٹین میں جاتا تھا، اور وہاں سے مارجری کو لے کر کلینر کی طرف جانے کے لیے نکلا۔ لیکن اصل میں وہ مارجری کو لے کر گیراج میں چلا گیا، اور جیسے ہی وہ آگے چل رہی تھی تو اس کے پیچھے سے برنی نے فل فرائی والا سامان نکالا اور اس پر پوائنٹ کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پیچھے 3 گولیاں داغ دیں، جس سے مارجری زمین پر آ گری۔ برنی نے فل فرائی کرنے والا سامان کچھ روز قبل ہی گیراج کے باتھ روم میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور مارجری کو اس حوالے سے بالکل معلوم نہیں تھا کہ برنی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ فائرنگ کی وجہ سے مارجری کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، لیکن برنی کو ذرا بھی احساس ندامت نہیں ہوا۔ اس نے مارجری کے جسم کو بے دردی سے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گیا، وہاں اسے چادر میں لپیٹ کر ڈیپ فریزر میں رکھ دیا۔ کسی انسان کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن برنی کی بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ وہ ایسے زندگی گزار رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ بالکل نارمل انسان کی طرح اپنے معمولاتی زندگی میں مگن تھا، اور کوئی بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص قاتل ہے، لیکن اس نے مارجری کو دوسرے جہاں پہنچایا تھا۔ برنی ابھی تک مارجری کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس نے $2 بلین سے بھی زیادہ خرچ کر دیے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ مارجری لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، بالکل الگ تھلگ رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی عدم موجودگی لوگوں کو بھی زیادہ پریشان نہیں کرتی کہ اتنے دنوں سے مارجری برنی کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ بہرحال کچھ لوگ برنی سے مارجری کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ برنی بڑے آرام سے بہانے میں آ لیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، یا گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس لیے باہر نہیں آ رہی۔ مارجری کا دوست نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کا کوئی بھی شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کتنے عرصے سے نظر نہیں آئی، اور کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں ہے، کیوں مصروف ہے، اور برنی کے ساتھ کیوں نہیں آ رہی نظر، یا اکیلی بھی نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اس کی عمر اسے گھر کے کام کاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن کسی نے بھی اس بارے میں تفتیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ رہتی ہی الگ تھلگ تھی، دوست بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس کی زندگی ایک نارمل زندگی کی طرح جاری رہی، لیکن برنی کے دل میں چھپا ہوا راز کب تک محفوظ رہ سکتا تھا؟ برنی کے وارے نیارے جلد ہی ختم ہونے والے تھے۔ مارجری کے قتل کے بعد برنی 9 مہینے تک اپنی زندگی کو معمول پر رکھتا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن جرم چھپ نہیں سکتا، اور برنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ مارجری کا قتل سامنے آنے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مارجری کچھ رشتہ داروں کو شک ہوا کہ مارجری لاپتہ ہے۔ وہ فوراً اس کی تلاش میں اس کے مینشن پر پہنچے، اور اس سے پہلے انہوں نے پولیس کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ پولیس بھی فوری طور پر مینشن پر پہنچی اور گھر کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ جب وہ گھر کا کونا کونا چھان رہی تھی تو اچانک انہیں فریزر نظر آیا،
جب فریزر کو کھول کے دیکھا گیا تو مارجری کی باڈی اس فریزر میں تھی جو برنی نے 9 ماہ پہلے وہاں چھپا دی تھی۔ مارجری کی باڈی ملنے کے بعد پولیس نے فوراً ہی برنی کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش برنی نے اعتراف کیا کہ اس نے مارجری کو گولی مار کر اس کی باڈی فریزر میں رکھ دی تھی۔ پولیس نے برنی کو عدالت میں پیش کیا جہاں ثبوتوں کی روشنی میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب برنی کی سزا اور اس کی کہانی کی خبریں پھیلیں تو ایک مشہور فلم ڈائریکٹر رچرڈ لنکلیٹر نے اس واقعے پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ فلم میں جیک بلیک نے برنی کا کردار ادا کیا۔ جب فلم ریلیز ہوئی تو ایک اٹارنی نے برنی کے مقدمے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا سوچ لیا۔ اٹارنی کا خیال تھا کہ برنی جیل میں زندگی گزارنے کے مستحق نہیں ہے کیونکہ اس کا بچپن بدسلوکی سے گزرا تھا اور مارجری بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ اس نے دلیل دی کہ مارجری نے برنی کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا، نہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی اور نہ برنی ایسا کرتا۔ اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اٹارنی نے اسی جج کے سامنے اپیل دائر کی جس نے برنی کو سزا سنائی تھی۔ جج نے اٹارنی کی باتوں سے اتفاق کیا اور برنی کی سزا ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد برنی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور وہ اگلے 2 سال تک فلم ڈائریکٹر کے گھر میں رہا، اپنے نئے مقدمے کی سماعت کا انتظار کرتا رہا۔ جب برنی کا نیا مقدمہ شروع ہوا تو جیوری نے اسے دوبارہ قصوروار قرار دیا۔ اس بار اسے 99 سال قید کی سزا سنائی گئی جو پہلے کی عمر قید سے بھی سخت تھی۔ تو یہ تھی برنی اور مارجری کی ناقابل یقین کہانی جہاں دولت اور دھوکے نے محبت اور دوستی کا نقاب پہنا۔ برنی کی کہانی نے نہ صرف مقامی لوگوں کو چونکا دیا بلکہ ہالی ووڈ کو بھی متوجہ کیا، لیکن آخرکار قانون نے انصاف فراہم کیا اور برنی کو اس کے جرائم کی سزا ملی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ دولت اور طاقت انسان کو اس حد تک لے جا سکتی ہے کہ وہ کسی کا قتل ہی کر دے؟ ہمیں اپنی رائے بارے ضرور بتائیے گا۔